بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پیارے بچوں، آج ہم چیپٹر رحم دلی کے سوال جواب کریں گے، جو کہ ہیں پیج نمبر 72 کے اوپر، جس میں پہلا سوال ہے رحم دلی کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا آنسر دیکھیے۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی، محبت و شفقت سے پیش آنا اور عملی طور پر ان کے ساتھ جانی، مالی، اخلاقی ہر قسم کی ہمدردی و مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں، خود بھی اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں یا یہی تقاضا کرتے ہیں، آپ یہی چاہتے ہیں بھی لکھ سکتے ہیں، کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اختیار کریں۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، رحم دلی کے بارے میں کسی بھی حدیث کا مفہوم لکھیں۔ اس کا آنسر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تیسرا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی کوئی مثال بیان کریں۔ اس کا آنسر دیکھیے، پیج نمبر 71 کے اوپر سیکنڈ پیراگراف میں ہی اس کا آنسر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحم و شفقت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا پریشانی کے عالم میں اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ آپ کو چڑیا کی پریشانی کا جب علم ہوا تو فوراً اس صحابی کو ہدایت کی کہ چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رحم دلی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس کا آنسر ہے، صحابہ کرام بھی بڑے رحم دل اور مہربان تھے، ہمیشہ آپس میں نہایت رحم دلی، شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ مالی طور پر مضبوط صحابہ کرام غریب صحابہ کرام کی اپنے مال سے مدد کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نیکی اور رحم دلی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سبقت کہتے ہیں یعنی آگے نکل جانے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہایت رحم دلی اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ یہ ترجمہ جو ہے آپ کو بیچ میں سینٹرلائز کر کے لکھنا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو حدیث کا ترجمہ آپ لکھیں گے وہ بھی سینٹرلائز کر کے لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔